الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصيهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولن يضر الله شيئا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد. وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. وقال تعالى وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. برادران اسلام، محترم بزرگوں، عزیز بھائیوں، ماں اور بہنوں، ہجری کیلنڈر کے اعتبار سے ہم ربیع الاول کے مہینہ سے گزر رہے ہیں. ربیع الاول کا یہ مہینہ اس اعتبار سے اہمیت رکھتا ہے کہ اس ماہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باسعادت ولادت ہوئی. اسی ماہ میں آپ اپنے مالک حقیقی سے جا ملے اور اسی ماہ میں ہجرت مدینہ کا عظیم واقعہ پیش آیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب 40 سال کے ہوئے تو آپ کو رسالت کے منصب پر سرفراز کیا گیا. اس ذمہ داری کا آغاز آپ نے سری دعوت سے کیا، لیکن اس کے بعد آپ کو اس بات کا حکم دیا گیا
کہ آپ لوگوں کو علانیہ اللہ کے دین کی طرف بلائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس فرض منصبی کا، اپنی اس ذمہ داری کا، اپنے اس فرض منصبی کا آغاز کیا، لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف بلایا، اسلام کی دعوت پھیلتی چلی گئی۔ وہ لوگ جن کو اللہ تبارک و تعالی نے توفیق دی اسلام میں داخل ہوئے۔ مکہ کے مشرکین یہ نہیں چاہتے تھے کہ اسلام کا بول بالا ہو، مسلمانوں کی تعداد میں اضافہ ہو، چنانچہ جیسے جیسے مسلمانوں کی تعداد بڑھتی گئی ویسے ویسے ان کا ظلم و ستم بڑھتا گیا، یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو ہجرت کی اجازت دی۔ اپنے دین کی حفاظت کے لیے مکہ چھوڑ کر صحابہ کرام کی ایک جماعت حبشہ چلی گئی۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں یہ دکھلایا گیا کہ آپ کے ہجرت کی جگہ مدینہ ہے، دو پہاڑیوں کے درمیان کھجور کا زرخیز علاقہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو مدینہ ہجرت کرنے کی اجازت دی۔ وہ صحابہ کرام جو حبشہ تھے وہ بھی مدینہ آ گئے۔ اب مکہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم باقی تھے، حضرت ابو بکر تھے، حضرت علی تھے، چند اور صحابہ کرام جن کو مشرکین نے زبردستی روک رکھا تھا۔ باقی صحابہ کرام مکہ سے ہجرت کر چکے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہجرت کرنا چاہتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی اجازت طلب کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر سے کہا انتظار کرو، شاید مجھے بھی اجازت مل جائے تو ہجرت کے اس سفر میں بھی تم میرے رفیق رہو گے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تیاری شروع کر دی۔ دو اونٹنی، دونوں کو خوب کھلاتے پلاتے رہے تاکہ دور کا یہ سفر آسانی سے طے ہو سکے۔ دوسری طرف مشرکین جب انہوں نے یہ دیکھا کہ اب مدینہ مسلمانوں کا مرکز بن رہا ہے، مسلمان ہجرت کر کے مدینہ جا رہے ہیں اور مدینہ کا دو بڑا قبیلہ اوس اور خزرج، ان کی حمایت اور ان کی مدد مسلمانوں کو حاصل ہو رہی ہے، تو مشرکین نے خطرے کو بھانپ لیا کہ کل کے دن اگر مدینہ مسلمانوں کا مرکز بن گیا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچ گئے تو یہ ہمارے لیے بڑا خطرہ بن جائے گا، دینی اعتبار سے بھی اور تجارتی اعتبار سے بھی، اس لیے کہ مکہ والوں کی تجارت ملک شام سے تھی اور ان کا گزر مدینہ یا مدینہ کے قریب سے ہوتا تھا۔ ان لوگوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ اب ہمارے پاس مزید
انتظار کا وقت نہیں ہے۔ دارالندوہ جو ان کے رائے مشورہ کی جگہ تھی، وہاں یہ جمع ہوئے اور آپس میں مشورہ کرنے لگے کہ اب ہم کون سی تدبیر اختیار کریں کہ یہ خطرہ یہیں سے ٹل جائے۔ مختلف رائے آئی، آخر میں ابو جہل نے ایک رائے پیش کی اور اسی رائے پر اتفاق کیا گیا کہ ہر قبیلہ کا ایک فرد، ہر قبیلہ سے ایک شخص کو لیا جائے اور یہ لوگ مل کر یک بارگی ایک ساتھ محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ حملہ کر دیں اور محمد کا نعوذ باللہ کام تمام کر دیں۔ ابو جہل کے اس مشورے کو، اس کی اس تجویز کو وہاں پاس کیا گیا اور پھر اس کو عملی جامہ پہنانے کی تیاری شروع کر دی گئی۔ دوسری طرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کی اجازت دے دی گئی۔ حضرت جبریل آئے، آ کر آپ کو یہ بتایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ہجرت کی اجازت دی ہے، اور ساتھ ساتھ مکہ کے مشرکین کا یہ جو منصوبہ تھا، اس منصوبے سے بھی آپ کو آگاہ کر دیا گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ہجرت کی اجازت ملی، آپ اپنے گھر سے نکلے کھڑی دوپہر کے وقت، مکہ کی دوپہر، تیز دھوپ، تپش، اسی میں آپ اپنے گھر سے نکلے، حضرت ابو بکر صدیق کے گھر آئے، دور سے ہی آپ کو دیکھا گیا، آپ اپنے چہرے کو چادر سے یا رومال سے لپیٹے ہوئے تھے۔ کسی نے حضرت ابو بکر صدیق سے یہ کہا کہ دیکھو محمد آ رہے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق کو تعجب ہوا، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عموماً دوپہر کے وقت حضرت ابو بکر صدیق کے گھر نہیں آتے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے اپنے دل میں یہ کہا کہ ضرور کوئی اہم کام ہوگا جس لیے یا جس کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت آ رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دروازے پر آئے، اندر آنے کی اجازت طلب کی، آپ کو اجازت دی گئی، اندر آئے، حضرت ابو بکر صدیق سے کہا کہ یہاں جو لوگ ہیں ان کو آپ یہاں سے ہٹا دیں۔ حضرت ابو بکر صدیق نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، یہاں جو لوگ ہیں وہ آپ کے ہی گھر کے لوگ ہیں، یعنی حضرت ابو بکر صدیق کو اپنے گھر کے افراد پر اتنا اعتماد تھا، اتنا بھروسہ تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا راز فاش نہیں کیا جائے گا۔ حضرت ابو بکر صدیق نے کہا کہ اللہ کے رسول، یہ آپ کے ہی گھر کے لوگ ہیں۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق سے یہ کہا کہ مجھے ہجرت کی اجازت دے دی گئی ہے۔ حضرت ابو بکر نے کہا الصحبۃ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، میں اس سفر میں آپ کی رفاقت کی خواہش رکھتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر سے کہا کہ ہاں تم میرے ساتھ رہو گے۔ صحیح بخاری کی روایت میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ یہ سننا تھا کہ حضرت ابو بکر صدیق رو پڑے۔ کہتی ہیں حضرت عائشہ کہ میں نے پہلی مرتبہ یہ جانا کہ خوشی کے بھی آنسو ہوتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر کو مزید، جیسا کہ سیرت نگار لکھتے ہیں کہ حضرت ابو بکر کو مزید کوئی تفصیل نہیں بتلائی۔ غور کرتے رہیے کہ کس طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے اس سفر کی
منصوبہ بندی کی، ہجرت کے اس سفر کی منصوبہ بندی کی. حضرت ابوبکر سے یہ کہہ دیا کہ آپ میرے ساتھ رہیں گے. اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر واپس آتے ہیں. شام ہوتے ہوتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو بتلایا. حضرت علی سے یہ کہا کہ میں مدینہ ہجرت کرنے والا ہوں، تم رات کو میرے بستر پر سوؤ گے اور میری چادر اوڑھ کر سوؤ گے، اور صبح جب ہوگی تو میرے پاس فلاں فلاں کی امانتیں ہیں، یہ امانتیں تم ان لوگوں کو واپس کر دو گے، اس کے بعد پھر تم بھی مدینہ آ جانا. اللہ کے رسول کی حکمت عملی دیکھیے. یہ نہیں کہا کہ جہاں تم سو رہے ہو وہیں سونا، کہا کہ تم میرے بستر پر سوؤ گے اور میری چادر اوڑھ کر سوؤ گے. رات ہوئی، رات کا کچھ حصہ گزرا. وہ نوجوان جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا کام سونپا گیا تھا، ان لوگوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کو گھیر لیا. تلوار لیے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کو گھیر لیا. تقریباً آدھی رات گزری. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے نکلے. یہ سارے لوگ جاگ رہے تھے، یہ سارے لوگ جاگ رہے تھے اور تھوڑا اور وقت کے گزرنے کا انتظار کر رہے تھے کہ تھوڑا اور وقت گزرے گا تو ہم لوگ گھر کے اندر گھس کر محمد کا کام تمام کر دیں گے، نعوذ باللہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے نکلتے ہیں اور ان کے درمیان سے آپ نے مٹھی میں مٹی لیا، ان کے سروں پر مٹی ڈالی، جتنے تھے سب کے سر پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑی تھوڑی مٹی ڈالی اور ان کے درمیان سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نکل گئے. اللہ نے ان کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا. یہ سو نہیں رہتے، یہ جاگ رہے تھے، لیکن اللہ نے ان کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا. فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. سورہ یاسین میں اللہ نے فرمایا کہ فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. ہم نے ان کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا، یہ اللہ کے رسول کو اپنے درمیان سے نکلتے ہوئے دیکھ بھی نہ سکے. کس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندے کی حفاظت کی. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تدبیر کی تھی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول کے بستر پر سوئیں گے، اللہ کے رسول کی چادر اوڑھ کر سوئیں گے. اس تدبیر کا فائدہ دیکھیے کہ تھوڑی دیر کے بعد کوئی دوسرا شخص ان کے پاس آیا اور آ کر یہ کہتا ہے کہ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ ان لوگوں نے کہا کہ ہم محمد کا انتظار کر رہے ہیں، محمد پر ہم کو حملہ کرنا ہے. کہا کہ محمد تو نکل گئے، تمہارے درمیان سے نکل گئے، تمہارے سروں پر مٹی ڈال دی، ذرا اپنے سر کو دیکھو. تو دیکھا واقعی ان کے سر پر مٹی تھی، لیکن ان لوگوں کو یقین نہیں آیا کہ ایسا ہو سکتا ہے. ان لوگوں نے کھڑکی یا دروازے سے جھانک کر دیکھا تو دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی چارپائی پر کوئی سو رہا ہے اور اللہ کے رسول کی چادر اوڑھ کر سو رہا ہے. ان لوگوں نے کہا کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا، وہ دیکھو محمد سو رہے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وقت مل گیا. ان لوگوں نے اللہ کے رسول کا صبح ہونے تک انتظار کیا. تب تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر کے پاس آئے، حضرت ابوبکر کے گھر آئے، حضرت ابوبکر کو ساتھ لیا. اور سیرت نگار لکھتے ہیں کہ اصل صدر دروازہ سے نہیں بلکہ حضرت ابوبکر کے گھر کے پیچھے کی ایک کھڑکی سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر نکل گئے. تدبیر کہ کس طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے اس پورے سفر کی منصوبہ بندی کی. حضرت ابوبکر کو لے کر نکلے. مکہ سے مدینہ کا جو راستہ ہے وہ شمال کی طرف ہے، اتر کی طرف ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ جیسے ہی مکہ والوں کو یہ پتہ چلے گا کہ میں اور ابوبکر ہم دونوں نہیں ہیں، وہ سیدھے مدینہ کا رخ کریں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس راستے کو اختیار ہی نہیں کیا. جو مدینہ جانے والا راستہ تھا اس راستے پر اللہ کے رسول گئے ہی نہیں، بلکہ اللہ کے رسول الٹا گئے. جو یمن جانے والا راستہ تھا، دکھن کا راستہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس راستے پر گئے.
आगे जबल सौर, गार सौर, ऊंचा पहाड़, टेढ़ा मेढ़ा रास्ता जिस पर चढ़ना मुश्किल। हजरत अबू बकर के साथ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस पहाड़ पर चढ़े और गार सौर में आपने क़याम किया। एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन, 3 दिन तक आप दोनों गार सौर में रहे। सुबह होते होते पूरे मक्का में हंगामा कि मोहम्मद नहीं है, अबू बकर नहीं है। सबसे पहले हजरत अली से पूछा गया। हजरत अली ने कहा कि मुझको इसका इल्म नहीं है। वो लोग गुस्से से भरे हुए हजरत अबू बकर के घर आए, दरवाजा खटखटाया, हजरत अस्मा बाहर निकली। हजरत अस्मा से पूछा कि तुम्हारे वालिद कहाँ हैं? हजरत अस्मा ने कहा कि मुझे नहीं मालूम। अबू जहल ने जोर का एक थप्पड़ मारा, गुस्से की वजह से हजरत अस्मा को जोर का एक थप्पड़ मारा। सीरत निगाल लिखते हैं कि कान की बाली उस मार की वजह से टूट कर नीचे गिर गई। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गार के मुंह पर पहुंचे। हजरत अबू बकर का अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कि अगरचे दोस्त थे लेकिन किस कदर एहतराम था, किस कदर अदब करते थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि आप इंतजार कीजिए, पहले मैं गार में जाऊंगा, गार को साफ करूंगा, उसके सुराख को बंद करूंगा, इसके बाद आप तशरीफ लाएंगे। हजरत अबू बकर अंदर जाते हैं, कपड़े को फाड़ कर गार के सुराख को बंद करते हैं, यहाँ तक कि कपड़ा खत्म हो गया, 2 सुराख बाकी है। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने अल्लाह के रसूल से कहा कि आप आइए, मैं इन दोनों सुराख के मुंह पर अपना पैर रख दूंगा, अपना कदम रख दूंगा। ऐसा ही हुआ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाहिर है कि रात को जागे हुए, फिर पहाड़ पर चढ़ना, थकान थी, आए और हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के पैर पर सर रखकर आप सो गए। थोड़ी देर के बाद हजरत अबू बकर की आंख से आंसू निकला। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे अनवर पर गिरा, आपकी आंख खुल गई। पूछा अबू बकर ये क्या है? कहा कि किसी जानवर ने डंक मार दिया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के लिए दुआ की, आपने अपना लुआब लगाया। हजरत अबू बकर की तकलीफ फौरन ख़त्म हो गई। मक्का वाले सुबह होते होते अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अबू बकर दोनों की तलाश शुरू हुई, यहाँ तक के पहुँचने वाले गार के मुंह पर पहुँच गए। गार के मुंह पर हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु देखकर घबराए, कहा कि अल्लाह के रसूल अगर ये लोग अपने पैर की तरफ देखेंगे, अपने कदम की तरफ देखेंगे तो हमें देख लेंगे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मा ज़न्नुकुम बिस्नैन अल्लाहु सालिसुहुमा, क्यों घबराते हो? ऐसे दो अफराद जिनके साथ तीसरा अल्लाह हो। अल्लाह के रसूल का अपने रब पर तवक्कुल और एतमाद देखिए कि दुश्मन सर पर खड़ा है। हजरत अबू बकर को तसल्ली दे रहे हैं कि मा ज़न्नुका बिस्नैन अल्लाहु सालिसुहुमा, अल्लाह हमारे साथ है, कोई नहीं भी कुछ बिगाड़ सकता, कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ऐसा ही हुआ, वो लोग थक कर वापस आए। इसके बाद हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के गुलाम और हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के बेटे अब्दुल्ला बिन अबी बकर, इनका काम ये था कि ये दिन में मक्का के मुशरिकीन के दरमियान रहते थे। पूरा दिन जहाँ ये लोग बैठते थे, बातें करते थे, हजरत अब्दुल्ला बिन अबी बकर सारी बातों को सुनते थे और रात के अंधेरे में जाकर गारे सौर में अल्लाह के रसूल और हजरत अबू बकर को ये बातें बतलाते थे। ये हजरत अब्दुल्ला बिन अबी बकर का काम था। आमिर बिन फुहैरा जो हजरत अबू बकर के गुलाम थे, इनका काम ये था कि ये बकरियों का जेवर लेकर पहाड़ की चोटी पर जाते थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत अबू बकर बकरियों का दूध पीते थे। जब प्लानिंग देखिए, जब हजरत अब्दुल्ला बिन अबी बकर वापस आ जाते थे, इसके बाद आमिर बिन फुहैरा वहां से वापस आते थे ताकि कदम का निशान बाकी ना रहे। जो बकरियां हैं, बकरियों के चलने की वजह से वो कदम का निशान भी मिट जाए, ताकि दुश्मन को किसी भी तरह से ये आहट न मिले कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ हैं और अबू बकर कहाँ हैं। 3 दिन गुजर गया।
پہلی ربیع الاول کو عبداللہ بن اریقط، جن کو اجرت پر مدینہ کا راستہ بتلانے کے لیے طے کیا گیا تھا، وہ عام راستہ نہیں، ایسا راستہ جس سے عام طور پر سفر نہیں کیا جاتا، سمندر کے ساحل سے گزرتا ہوا راستہ۔ عبداللہ بن اریقط 3 دن کے بعد رات کو ان اونٹنیوں کو لے کر آئے جو اونٹنیاں پہلے سے ہی ان کو دے دی گئی تھی کہ اللہ کے رسول اور حضرت ابوبکر انہی اونٹنیوں پر سفر کر کے مدینہ جائیں گے۔ عبداللہ بن اریقط آتے ہیں، عبداللہ بن اریقط کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابوبکر اور عامر بن فہیرہ، یہ تینوں لوگ مدینہ کی طرف آگے بڑھتے ہیں۔ کچھ سفر طے کیا، ایک جگہ پہنچے، ام معبد کا خیمہ۔ ام معبد مدینہ کے راستے میں بہت مشہور خاتون، بہت مہمان نواز۔ اللہ کے رسول وہاں پہنچے، ام معبد سے پوچھا کہ آپ کے پاس مہمان نوازی کے لیے کوئی چیز ہے؟ ام معبد نے کہا کہ شوہر بکریوں کو چرانے کے لیے لے گئے۔ کنارے ایک بالکل بیمار بکری کھڑی ہوئی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کیسی بکری ہے؟ کہا یہ بہت بیمار ہے، بہت کمزور ہے، اس لائق بھی نہیں ہے کہ یہ دوسری بکریوں کے ساتھ جا کر چر سکے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر تمہاری اجازت ہو تو میں اس کا دودھ دو لوں۔ ام معبد نے کہا کہ اگر یہ دودھ دے دے تو آپ بالکل دودھ دو سکتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا پڑھی، تھن میں ہاتھ لگایا، تھن دودھ سے بھر گیا، تھن دودھ سے بھر گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا برتن طلب کیا، اس برتن میں آپ نے دودھ دوا۔ دودھ دونے کے بعد سب سے پہلے ام معبد سے کہا کہ آپ اس دودھ کو نوش کیجئے۔ اس کے بعد آپ کے ساتھ جو لوگ تھے ان سے کہا کہ آپ دودھ کو نوش کیجئے۔ اس کے بعد پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دودھ کو نوش کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا معجزہ۔ اور سفر آگے بڑھا۔ سراقہ بن مالک، مکہ کے مشرکین نے اعلان کرایا تھا کہ جو بھی محمد یا ابوبکر کو زندہ یا مردہ لے آئے گا اس کو 100 اونٹ انعام میں دیا جائے گا۔ سراقہ بن مالک اپنے قبیلہ کے لوگوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ کوئی شخص آیا، کہا کہ سمندر کے ساحلی علاقے سے کچھ لوگ گزر رہے ہیں، لگتا ہے کہ یہ وہی لوگ ہیں جن کی قریش کو تلاش ہے۔ سراقہ بن مالک بہت ہوشیار تھے، جانتے ہوئے بھی انجان بن گئے۔ کہا کہ نہیں، یہ وہ لوگ نہیں ہو سکتے، لیکن کہنے کے بعد چپکے سے اپنے گھر کے اندر آئے، اپنی باندی سے کہا کہ میرا گھوڑا تیار کرو۔ اس نے گھوڑا تیار کیا، گھوڑے پر سوار ہو کر پیچھے کے راستے سے نکلے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر جس طرف سے جا رہے تھے اسی طرف گئے۔ دور سے دیکھا، قریب جانے کی کوشش کی، گھوڑا کا پیر دھس گیا۔ غور کیجئے، گھوڑا کا پیر دھس گیا۔ وہ پتھریلی زمین، اس پتھریلی زمین پر گھوڑا کا پیر دھس گیا۔ سراقہ بن مالک نے بہت کوشش کی، بہرحال پیر نکلا، پھر آگے بڑھنے کی کوشش کی، پھر پیر دھس گیا۔ 3 مرتبہ ایسا ہوا۔ سراقہ بن مالک نے سمجھ لیا کہ محمد یہ کل کے دن غالب ہو کر رہیں گے۔ ان کے دل میں یہ بات آ گئی کہ محمد حق پر ہیں۔ اس کے بعد سراقہ بن مالک نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے لیے امان طلب کی، کہا کہ آپ مجھے امان دے دیجئے کہ کل کے دن کوئی مجھے نقصان نہ پہنچائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تمہیں امان دی جاتی ہے لیکن ایک شرط پر۔ کہا کہ شرط کیا ہے؟ کہا شرط یہ ہے کہ تم میرے اس سفر کو اور میرے اس راستے کو دوسروں سے پوشیدہ رکھنا۔ ابھی تم واپس جاؤ گے، ممکن ہے راستے میں تمہیں لوگ ملیں، کسی کو بتانا مت کہ محمد ادھر سے جا رہے ہیں۔ سراقہ بن مالک نے وعدہ کیا کہ میں کسی کو نہیں بتاؤں گا، لیکن اللہ کے رسول سے کہا کہ آپ امان مجھ کو لکھ کر دے دیجئے۔ اللہ کے رسول نے عامر بن فہیرہ سے کہا کہ امان لکھ کر دے دو۔ عامر بن فہیرہ نے امان لکھ کر دی۔ وہ سراقہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے گئے اس لالچ میں کہ آپ کو گرفتار کر لیں،
اب معاملہ الٹ گیا، راستے میں جو لوگ مل رہے ہیں کہتے ہیں کہ ادھر مت جاؤ، ادھر کوئی نہیں ہے، ادھر مت جاؤ، ادھر کوئی نہیں ہے۔ جو وعدہ اللہ کے رسول سے کیا تھا اس وعدے پر قائم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سفر طے ہوا، آپ قبا پہنچے، 8 ربیع الاول کو آپ قبا پہنچے، جمعہ کا وقت ختم ہو گیا۔ انشاءاللہ اگر صحت اور عافیت رہی تو آئندہ جمعہ میں ہجرت کے اس سفر سے متعلق مزید کچھ باتیں ذکر کی جائیں گی، اور اس سفر سے ہمیں جو نصیحت ملتی ہے، اس سفر سے ہمیں جو نصیحت ملتی ہے ان نصیحتوں پر بھی گفتگو ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ عطا کرے اور اپنے دین پر چلنے کی توفیق عطا کرے۔ جب تک زندہ رکھ اسلام پر قائم رکھ کر زندہ رکھ، جب موت آئے تو ایمان پر آئے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم، ولذكر الله تعالى أعلى وأجل وأعظم أكبر۔